علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ سکینہ نے کیا کہا؟ تڑپ کے کہتی ہے بابا وہ اور بیویاں تھیں جو ویسے ودا کرتی رہی، بابا مجھے تو سینے کا بستر نہیں بھولتا، بابا مجھے سینے سے لگانا ہوگا، اگر دل سخت ہو گئے ہیں تو میں سخت روایت پڑھ دیتا ہوں، پڑھتا اس لیے نہیں ہوں اپنی وجہ سے نہیں پڑھتا، آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے مشکل ہوتی ہے۔ حسین گھوڑے سے اترے، ایک مرتبہ باہیں کھولی، آ میری بچی سینے سے لگ جا، کیا خیال ہے آپ کا؟ 4 سال کی معصومہ، مل گیا سینہ حسین کا، نہیں چند قدموں پہ آ کے رک گئی، کیونکہ لمبے لمبے تیر حسین کے سینے میں فیمس۔ رحم اللہ علی اصواتکم، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، بی بی آپ کا قرصہ قبول فرمائے، آئے تو آپ کے مسئلے ہیں۔ بابا مجھے تیرا سینہ میسر نہیں آ رہا، بیٹی پیچھے سے آپوش کی طرف سے سکینہ آئی، ماتھا چوما حسین سے، سوار ہو گئے گھوڑے پر، مرتجس کی باگ اٹھائی، درد کے ہر پہلو سے آپ اچھی طرح واقف ہے، ہائے حسین جی کہہ لینا، ادھر باگ اٹھائی، مرتجس نے قدم نہیں اٹھایا، سب کچھ جانتے تھے حسین امام وقت ہے، آپ کے رونے کا سامان ہو جائے، چھکے آہستہ سے کہا مرتجس اگر تھک گیا ہے تو بطول کا بیٹا پیدل چلا جائے۔ ہن آگے کہتا ہے مولا میں کوئی انسان نہیں کہ میری وفا کی حد ہوگی، مجھے تو آج تک وہ وقت نہیں بھولا جب تیری ماں اپنی چادر میں مجھے جو کھلائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ مرتجس پھر قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک مرتبہ کا انظر الی قدمیہ، مولا ذرا میرے پچھلے قدموں کی طرف نظر کیجئے، میری مجبوری کا علم ہو جائے گا۔ اب جو حسین نے نظر کی، جو ماتمی بیٹھا ہے، ہاتھ سینے پہ ہونا چاہیے، 4 سال کی سکینہ ننھے ننھے ہاتھ مرتجس کے سروں پہ رکھ کے کہہ رہی ہے مرتجس میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، مرتجس تو چلا جائے گا سکینہ یتیم ہو جائے گا۔ میرا آخری سہارا ہے، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، اجرکم علی اللہ۔ بیٹی سے نہیں کہا، بہن کو آواز دی، بہن زینب جی بھیا سکینہ مجھے میدان میں جانے نہیں دیتی، کہا بھیا سکینہ تو بھی آپ کی زندگی میں خود کو یتیم کہہ رہی ہے، بھلا یتیموں کی کیا طاقت ہے بادشاہوں کا راستہ روکنے؟ کہتی ہے میں نے کوفے اور شام کے بازاروں میں خطبے دینے ہیں، اپنے امام بابا سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، بس یہ سننا تھا۔ حسین نے فرمایا اٹھ میری مبلغہ بچی، پوچھ کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ کا بابا اللہ قرآن میں کہتا ہے جب کسی کی میراث تقسیم ہوتی ہے اس میں مرد بھی حصہ دار ہوتے ہیں، ہلچل بند کر دیجئے جو کھڑے ہوئے ہیں، اگر مہمان آئے سر جھکا کے کھڑے ہو جائے، زیادہ دار کھڑے ہیں آپ ایک جگہ ساکت ہو جائیے، یہ چلنا پھرنا بند کیجئے، میں مسائب پڑھنا اور مسائب کا ادب ہوتا ہے، ادب کا خیال کیجئے۔ کہا بابا جب کسی کی میراث تقسیم ہوتی ہے مرد بھی حصہ دار ہوتے ہیں، عورتیں بھی حصہ دار ہوتی ہیں، جو ماتم کے لیے بیٹھا ہے، بابا آج آپ کی میراث تقسیم ہوئی، کسی نے ورثے میں اپنے سینے پہ برچھی کھائی ہے، کسی نے ورثے میں گلے پہ تیر لیا ہے، کسی نے ورثے میں اپنے شانے کٹوائے ہیں، کسی نے ورثے میں اپنے بدن کو جس کا بدن پامال ہو گیا ہے، بابا پوچھنا یہ ہے کہ صرف مردوں کا حصہ ہے یا کچھ بیویوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے؟ بس یہ کہنا تھا، میرا اشارہ دیکھنا، یہ پوچھنا تھا۔ حسین کی ہائے بلند ہوئی، ایک مرتبہ ریش مطہر آنسوؤں میں ڈوب گئی، جھکے زین سے کہا سکینہ میرے قریب آنا، سکینہ قریب آئی، کبھی اس کان پہ بوسے دیتے ہیں، جماعت بھی بیٹھا ہے، کبھی اس کان پہ بوسے دیتے ہیں، کہا میرے بعد تجھے یہ میراث ملے گی، تیرے کانوں سے خون جاری ہوگا جو شام تک۔ اجرکم علی اللہ۔ سینے سخت ہو گئے ہیں تو ایک روایت پڑھوں، اس روایت میں میں نے انہیں بھی روتے ہوئے دیکھا ہے جو صرف ایک ہی دن مجلس میں آتے ہیں، پورا سال نہیں آتے، آپ تو شیعہ بیٹھے ہیں، اٹھایا قدم مرتجس نے، پھر خیمے کے کونے سے آواز آئی واہ نصیبہ،
پھر امام وقت ہے نہ رکے حسین، بہن زینب ابھی تو میں خیموں میں ہوں، ابھی تو میں زندہ ہوں، میری زندگی میں، یار اب تو موبائل بند کر لیجیے خدا کی، میں مسائل پڑھ رہا ہوں، میری زندگی میں اپنے نصیب کا ماتم کون کر رہا ہے؟ تڑپ کے بی بی نے فرمایا بھیا جسے اماں کہتے ہو وہ فضا رو رہی ہے، اجرکم اللہ، اماں فضا اپنے نصیب کا نوحہ کیوں پڑھ رہی ہے؟ کیا خرابی ہے آپ کے نصیب میں؟ میرے نانا نے آپ کو بیٹی کہا، میرے بابا نے آپ کو بہن کہا، حسین آپ کو ماں کہتا ہے، بطول آپ کو بہن کہتی ہے، آپ کے نصیب میں خرابی کیا ہے؟ رو کے فضا کہتی ہے حسین دیکھو نا، آج آپ کے نانا کے دین کو قربانیوں کی ضرورت تھی، کسی نے بیٹا قربان کیا، کسی نے بھائی قربان کیا، کسی نے شوہر لگوایا، اگر مجھ بد نصیب کا بھی کوئی ہوتا تو آج میں بھی آپ کے نانا کے دین پر اسے قربان کرتی۔ آخر حسین ہے نا جو ماتمی بیٹھا ہے جسے ماتم آتا ہے۔ فضا یہ کہہ رہی تھی، حسین کلائی پہ رومال باندھ رہے تھے، رومال کا ایک کونا اماں فضا کی طرف بڑھایا، کہا اماں فضا یہ رومال پکڑ لو اور مجھے فوجوں کے سامنے ایسے لے جاؤ جیسے منی میں حاجی قربانی لے جاتے، اور جا کے کہو یہ فاطمہ تو زہرا کی نہیں فضا کی قربانی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو رونے بیٹھا ہے جسے ماتم آتا ہے، ہائے حسین کرنا، شب عاشور ہے، ماتم کی رات ہے، فضا ڈر کے پیچھے ہٹی، مولا میں یہ کیسے کہوں، آپ کو اپنا بیٹا کیسے کہوں؟ بی بی فضا تو پیچھے ہٹی، ایک مرتبہ زینب دوڑ کے آگے بڑھی، فضا کو گلے سے لگایا، رو رو کے کہتی اماں فضا کتنی اچھی تجویز ہے، ایسا ضرور کیجئے۔ بی بی میں کیسے کروں؟ کہا اس لیے کہ زہرا کا بیٹا سمجھ کے تو کوئی چھوڑے گا نہیں، شاید کنیز کا بیٹا سمجھ کے کوئی میرے بھائی کو چھوڑ دے۔ اجرکم اللہ، رحم اللہ علیہ صلاتکم۔ بس ایک روایت پڑھنی ہے، خیموں سے نکلا مرتجس حسین سوار ہے، ایک جملہ سنو، ان کے بہنوں سے دور پیغامات دینے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ مجبوری میں مارے گئے، نہیں، جنگ کی حسین، اور جنگ ایسی کی کہ لوگوں کو خیبر بھول گئے۔ روایتیں بہت ہیں لیکن حمید ابن مسلم کہتا ہے میں ٹینے پہ بیٹھا دیکھ رہا تھا، حسین کا مرتجز جب نکلا نا، عالم یہ تھا یوں لشکر میں حسین جاتے ہوئے نظر آئے، دونوں ہاتھ سے حملہ کرتے تھے جیسے کوئی تراک سمندر میں کشتی چلاتا ہے، دونوں ہاتھوں سے حملہ کرتے گئے، فوجیں دوڑنے لگی۔ اب جو ماتم کے لیے بیٹھا ہے ادھر ادھر نہ دیکھے، جو سیاہ کپڑوں میں بیٹھا ہے، حمید کہتا ہے فوجیں دوڑنے لگی، اچانک حسین نے گھوڑے کا رخ فرات کی طرف موڑا۔ حمید کہتا ہے میں سمجھا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، شاید پیاس لگی ہے، پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن کہتا ہے کہ میں حیران رہ گیا، فرات کے قریب ایک لاشا تھا جس کے شانے نہیں تھے، جس کے بازو نہیں تھے، اس لاشے کے قریب حسین کا گھوڑا پہنچا، اپنی رکابوں میں زور دیا، حسین نے خود کو بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا عباس تم نے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی؟ اجرکم اللہ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ عباس تم نے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی؟ حسین حملہ کرتے تھے، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا، ظالمو تم نے میرے عسکر کو بھی مار دیا۔ یہاں تک روایتیں، فوج وہ کوفے سے جا کے ٹکرائی، ابن زیاد تخت چھوڑ کے گھر میں چھپ گیا، شور مچ گیا تھا، حسین کوفے میں داخل ہو گئے۔ اچانک وہ وقت آیا جس وقت کا وعدہ تھا، عرش سے آواز آئی حسین اپنا وعدہ پورا کرو۔ بس اداداروں تھک گئے ہو، مسلسل بشر رو نہیں سکتا، وہ شبیہ ذوالجلال آ گئی، میں روایت پڑھتا لیکن شبی آ گئی ہے نا، تو اب میں یہی سے بات شروع کر رہا ہوں۔ تیر رہا تھا گویا، کیونکہ جیسے ہی آواز آئی نا ادھر دیکھنے لگے کے لیے، حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، نیام میں رکھنے کے بعد بھاگی ہوئی فوج سے ایک مرتبہ آواز دے کے کہا آؤ شامیوں، اب تمہارے سامنے علی کا بیٹا نہیں زہرا کا بیٹا کھڑا ہے،
आओ जिसने तीर चलाने हैं तीर चलाओ, आओ जिसने तलवार चलानी है तलवार चलाओ। वो आ गई शबी मेरे मौला के घोड़े की। एक मरतबा मुर्तजिस कहता है दौड़ रहा था, हवा में तैर रहा था, अचानक मुर्तजिस ने महसूस किया कि मेरा सवार मेरी पुश्त पे नहीं रहा, मेरी पीठ पे सवार नहीं रहा, जो मातम के लिए बैठा है। चूंकि पलट कर देखा ना, सुगरा का बाबा जमीन पर है, उन्होंने बैठा है, लाखों तलवारें मारने वाली है, तीरों की बरसात है। मुर्तजिस दौड़ के गया, हुसैन के गिर्द गोल चक्कर लगाता है, कोई तीर गर्दन से रोकता है, कोई शिकम से रोकता है, कोई सुमो से रोकता है, कोई तीर जाके हुसैन को लग जाए, हिन हिना के कहता है माँ से शिकायत न करना मेरी मजबूरी थी। अजर कमाल अल्लाह, माँ से शिकायत न करना मेरी मजबूरी थी। हुसैन ने फरमाया मुर्तजिस मैं राजी, मेरी माँ राजी, मेरा नाना राजी, मुर्तजिस अमानत ले ले, छोड़ दिया मेरे साथ, बस तैयारी कीजिए, खेमों में ले जा, तलवार ले जा, दस्तार ले जा, मौला मेरी पुश्त पे सवार हो जा। मुझे खैबर शिकन ने मुंतखब किया है, शामी मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, मैं मदीने पहुंचाऊंगा, गोद के जख्मी हो। कहा नहीं मुर्तजिस, इमाम हो के हुक्म दे रहा हूँ, अमानत लेके खीमों की तरफ जा। ये आया ना भी शबी सुलझना की आई है, देखो पलट के देख लो, शायद तुम्हें रोना आए, देखो सवार नहीं है। क्योंकि जब मुर्तजिस लौट के आया ना अमानतें देके, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी बाएं देखता है। अचानक आवाज आई मुर्तजिस क्या ढूंढ रहे हो? पढ़ दिया मैंने मसाइब, कहता है मौला नजर नहीं आ रहे। अचानक जहाँ तीरों का ढेर है, जहाँ तलवारों का, मौला सज्जाद की रिवायत है ना, मेरे बाबा को तलवारों से, तीरों से, पत्थरों से, लाठियों से मारा गया। बस जो सवार बैठे हैं वो तायीद करेंगे, ये रिवायत मैं पढ़ूंगा, आप शबी तेजी से मिंबर की तरफ ले आएंगे, रिवायत शुरू कर दो, उस वक्त उसके बाद लाइएगा। जो सवार बैठे तायीद करेंगे, नहरे अलकमा के करीब बैठे रहिए, नहरे अलकमा के करीब एक मकाम है जिसे मकाम साहिब ज़मा कहते हैं। इमाम ज़माना ग़ैबत सुग़रा के वक्त जब सवारी के लिए आते थे, इस मकाम पर आकर खून रोते थे, हर जगह पानी रोते थे। पूछने वालों ने पूछा मौला यहाँ खून क्यों रोते हैं? फरमाया होना सकता जद्दी, ये वही मकाम है जहाँ मेरे जद ने मुर्तजिस की पीठ छोड़ी थी, जहाँ मेरे जद जमीन पे आए थे। तड़प के पूछने वाले पूछते थे मौला मदफन और मक्तल तो यहाँ से बहुत दूर है, उन्होंने बैठा है, अगर यहाँ से छोड़ी हुसैन ने तो वहां तक गए कैसे? मुंह पे मातम किया इमाम ज़माना ने। फरमाते मैं खून क्यों रो रहा हूँ? कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी संभलते थे, लेकिन एक वक्त आया हुसैन को गश आ गया, एक वक्त आया हुसैन को गश आ गया। मौला फिर बाकी सफर कैसे तय हुआ? फरमाया बाकी सफर शिमर ले गया। हाय हुसैन कह रहा बाकी सफर शिमर ले गया। मौला